جی السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل دوستوں سے سبسکرائب کروا کے مجھے بتائیں۔ کل ایک ہمارے صوفی طلحہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں نے 12 دوستوں سے آپ کا چینل سبسکرائب کروایا ہے۔ میں نے کہا تھینک یو، چکوال سے صوفی طلحہ صاحب تھینک یو، آپ نے ہمیں ریوڑیاں بھی چکوالی ریوڑیاں بھی کھلائی تھیں۔ تو چینل سبسکرائب کریں، اور اوورسیز والے اور پاکستان والے اب میرے ساتھ قانونی مشاورت کریں واٹس ایپ کے ذریعے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اگر ویڈیو میں تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو برا نہ منانا، کیونکہ باتیں ہی ایسی وہ کر رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں، رانا ثناءاللہ کے بارے میں، مریم نواز کے بارے میں نے باتیں کرنی ہیں۔ اگر تھوڑی سی گرم ہو جائیں تو آپ نے معذرت معاف کر دینا ہے اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو ہم جناب بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے یہ 23 دن باقی رہ گئے ہیں، الٹی گنتی جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے KPK کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز کے اوپر بڑے الزام لاگ رہے ہیں جی کہ وہ اس نے اپنے ہسپتال اور سڑکیں اپنے نام کی اور اپنے ابو کے نام کی کر رہی ہے، اس کے اوپر ذرا تبصرہ کریں گے، کرارا تبصرہ۔ اور نواز شریف کی جی عمران خان سے جیل میں ملاقات، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی بڑے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کی ہمدردی میں بیان دی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر بھی کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم وہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ لیاری کراچی میں ایک 5 منزلہ عمارت گر گئی ہے، اور اس میں 6 خاندان رہتے تھے، اور ابھی اس میں کوئی اندازہ بہت اس کا ملبہ اوپر، ظاہر ہے 5 منزلہ عمارت ہے، 5 منزلہ، تو اس میں سارے بچے، عورتیں، مرد، بہت بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے۔ اس کی ابھی تفصیلات ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، جو ہی مزید تفصیلات آئیں گی تو آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ بھی کریں گے۔ ہم ان کے جو کچھ فوت ہو گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا کو کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ یہ ایسے حادثے جو ہے نا پاکستان میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں، مجھے اب بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ابھی سوات کا حادثہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر جناب وہ پاک پتن میں 20 بچے جو ہے نا وہ بیچارے کٹھے بچے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے سر جی یقین کرو، یہ خبریں بندہ جو ہے نا دیتے ہوئے نا ایسے دل دھڑک رہا ہوتا ہے تیز کہ یار یہ ہم کیا خبریں دے رہے ہیں۔ 20 بچے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، اور لائبلٹی کوئی نہیں لے رہا۔ 17 بندے دریا میں ڈوب گئے، لائبلٹی کوئی نہیں لے رہا۔ بلڈنگیں گر رہی ہیں، لائبلٹی کوئی نہیں لے رہا۔ بھئی کس کی ذمہ داری ہے؟ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں نا، بہت افسوس ہوتا ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ اب آئیں جی اگلی ویڈیو کی طرف، اگلے میٹر کی طرف۔ اگلا میٹر یہ ہے سر جی کہ کل وہ مالک صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے، اس میں ملک احمد خان سپیکر کو بلایا ہے کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہے۔ اس نے کہا جی کیا پوری لسٹ بنا کے پیش کی ہے، مریم نواز ہسپتال، مریم نواز کارڈ، مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، نواز شریف روڈ، شہباز شریف روڈ، حمزہ روڈ۔ یہ مذاق نہ بنائیں اس بات کو، انہوں نے کام کیا ہے تو نام رکھے ہیں۔ یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ بادشاہی مسجد کا کیا نام ہے؟ عالمگیری مسجد، عالمگیر نے اپنے نام سے کروائی ہے۔ گنگا رام ہسپتال، گنگا رام کون ہے؟ یہ ایک سمبل ہوتا ہے، کوئی بندہ کام کرے تو وہ اپنے نام کی تختی بھی نہ لگا سکے۔ اتنے آپ جیلس ہوئے ہیں مریم نواز سے۔ مریم نواز نے جتنے کام کیے نا وہ اس نے تاریخ بدل کے رکھ دی ہے۔ آپ کہتے ہیں جناب مریم نواز کا نام نہ ہو لازمی ہو، جگہ جگہ ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے موٹر بنایا ہے تو موٹر وے کا نام بھی نواز شریف موٹر وے ہونا چاہیے۔ سب ایسے کرتے ہیں۔ ادھر میں ادھر یورپ میں پھر رہا ہوں، امریکہ میں پھر رہا ہوں، یہاں بھی ہے فلپس روڈ، ڈیوڈ روڈ، وہ کوئی نہ کوئی نام تھے نا ان کے۔
پھر کہتے ہیں جی علامہ اقبال کے نام کا ہونا چاہیے، قائد اعظم کا نام ہو، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ناموں کا بن رہا ہے، وہ بھی بن رہا ہے، تو نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، تو کیا اس کے نام کی تختی نہیں لگ سکتی؟ اس کے پروجیکٹ، یہ نشئی لوگ یہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی ایک اینٹ تک نہیں رکھی۔ میں یہ 4-5 دن سے یہ پروگرام سن رہا ہوں کہ مریم نواز جی اس کی تصویر نہیں آنی چاہیے، مریم نواز شریف کا نام نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ یہ وہی منحوس عمران ہے نا جس نے 3 سال تک نواز شریف کا نام ٹی وی پہ لینے نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کا نام نہ ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک بندہ دن رات محنت کرے؟ وہ جی پبلک کا پیسہ ہے، تو پبلک کا پیسہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پبلک کا نہیں ہے؟ کس کے نام کا کریں بتائیں؟ ہر چیز آپ کی کسی نہ کسی نام کی ہے۔ ایون آپ قبرستان بھی جاتے ہیں، وہ جی زکریا سلطان فلانا فلانا، ادھر بھی نام لکھے ہوتے ہیں۔ ناموں سے آپ کو کیا چڑ ہے؟ کیا نام رکھے مالک صاحب؟ آپ بڑے سینئر وہ ہیں، مالک کا نام رکھے، مالک ہسپتال۔ وہ جی ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مریم نواز نے دوسرا بنایا ہے، بالکل اس کا حق بنتا ہے۔ اس کے اوپر ڈٹ کے بولے سارے نون لیگ والے، آگے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ اس کا نام لکھا جائے۔ وہ نام بھی لکھے تو لوگ کہیں جی کہ یہ مریم نواز نے یہ ہسپتال بنایا ہے۔ بالکل بنایا ہے۔ جتنے کام شریف فیملی نے، وہ جی پنجاب کا نام شریف پنجاب رکھ دیں بالکل بنتا ہے۔ بڑے آئے ہیں آپ عمران خان کے اور چمچے بنے ہوئے ہیں آپ سارے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کیسے ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ باتیں کرنے والی ہیں کہ جی مریم کا نام کیوں لکھا گیا، نواز شریف کا نام کیوں لکھا گیا، شہباز شریف کا نام کیوں لکھا گیا؟ انہوں نے کام کی ہے پاکستان کے لیے، وہ میڈ ان پاکستان ہے پورا خاندان۔ آپ کہتے ہیں جی چودھری ظہور الہی روڈ، یہ کس نے بنایا ہے بتائیں؟ چودھری ظہور الہی روڈ، یہ آپ پورے کینٹ میں چلے جائیں، یہ طفیل ہسپتال، طفیل شہید روڈ، محفوظ شہید روڈ، ان شہیدوں کے نام بھی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، زندہ لوگوں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ آپ کو پہلے فیلڈ مارشل کے پیچھے آپ لگے ہوئے تھے کہ عاصم منیر کو جی فیلڈ مارشل کیوں بنا دیا؟ یہ وہی مافیا ہے، یہ وہی مافیا ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل مودی کو بنائے، ان کا دل ہے مودی کو ہم فیلڈ مارشل بنا دیں۔ بے شرم لوگ ہیں یہ، ان کو نپ کے رکھو، تن کے رکھو۔ میں بہت اس مسئلے پہ غصے ہوں، میں 3-4 دن سے یہ دیکھ رہا ہوں، مریم نواز فلانا رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان کے پروپیگنڈا مشینری ان کے پاس ہے نا، لابنگ فرمیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ وہ ایک بات کرتے ہیں شہباز گل تو وہ سارا وہی جناب وہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب ان کے آ جاتے ہیں یوٹیوبر ان کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینلز کو آپ سبسکرائب کریں، آپ کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب۔ ہمارے جیسے جتنے بھی پازیٹیو پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں نا، ان کے نام کو کریں۔ قائد اعظم کے نام کے کتنے ہم نے ہسپتال بنا دیے ہیں، کتنے کالج بنا دیے ہیں، یونیورسٹیاں بنا دی ہیں۔ یہ تاریخ ہوتی ہے، تاریخ۔ جب یہ تاریخ پرانی ہو جائے گی نا تو لکھا جائے گا کہ جناب یہ کیا۔ اور نواز شریف کے نام کی میں کہتا ہوں ہر جگہ تختی لگائیں۔ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، 3 دفعہ کا۔ مرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ سارا کام ہو؟ کسی کی اگر زندگی میں عزت مل رہی ہے تو آپ مرنے کے بعد تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ نہیں بولیں گے۔ اس لیے جتنا یہ مافیا ہے، عمرانڈی مافیا، عمرانڈوز، ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور نون لیگ کے شیروں کو کہتے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے آ کے دفاع کیا کریں۔ ملک احمد خان سے وہ پوچھ رہے تھے، کہتے میں جی سپیکر ہوں، یہ وہ۔ آپ انہیں تاریخ تو بتائیں، آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو وہاں بندوں کی پرسنالٹیز کے نام آئیں گے، ان کے نام ہی آئیں گے، ہسپتالوں کے، سکولوں کے، کالجوں کے، روڈوں کے، سارے ان کے نام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، یہ جو اس بات کو کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ آپ آگے بڑھیں، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے ادھر کافی لوگوں کے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا جی مریم نواز نے تو کمال کر دی ہے،
हम तो इतनी उम्मीद ही नहीं, हमारी उम्मीदों से भी बढ़ के वो काम कर रही हैं। शाबाश मरियम नवाज, वेल डन मरियम नवाज, आगे बढ़ो, पूरी कौम आपके साथ है। इंशाल्लाह आप मुस्तकबिल की वजीर आजम है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा ठंडा हुआ हूँ और मैंने कहा पानी पिया है वक्फा करके, तो ये अब आपको बताऊँ अगली खबर जी। अगली खबर ये है, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि मैं मानता हूँ कि इमरान खान ने दलेरी से जेल काटी है। राना सनाउल्लाह आपको क्या हो गया? ताड़ियाँ मुच्छा मेरी तरह क्लीन शेव हो जाओ। इमरान ने दलेरी से, हर रोज चीख रहा है, इमरान चीख रहा है, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मेरी मुलाकातें नहीं हो रही, मुझे डॉक्टर फैसल से मिलाया जाए, सारा नशा पहुंच रहा है। आपने ये 6-7 महीने पहले की बात है, सारे सुप्रीडेंट और सारे वो जेल के नुमाइंदे तब्दील किए हैं ना, अर्दरी से लेके सुप्रीडेंट तक, वो सारे इमरान को मिले हुए थे। ये ट्रक दिखाता है, ब्रीफ केस दिखाता है, पैसे देता है, उसको नशे मशे हर चीज़ मिल रही है। हो सकता है कभी रात को वो बाहर की सैर भी उसको करा देते हो। आपको क्या पता है कि उसने जी बड़ी दलेरी से काटी है। रोजाना शिकायतें करता है, शिकायत नहीं की तो नवाज शरीफ ने नहीं की, हाँ जी, और उन्होंने काटी है जेल सही तरीके से। राना सनाउल्लाह आपको क्या हो गया है? मैं हैरान हो गया हूँ राना सनाउल्लाह के। वो इरशाद भट्टी उनके गए हैं, उन्होंने बताओ जी इमरान ने जेल सही काटे, हाँ जी बड़ी दलेरी से काटी है। कोई दलेरी से, रो रो के काट रहा है, बाहर तो वो निकल नहीं सकता। हर रोज रोता है, हर रोज रोता है। रोज अदालतों में आप केस उसके देख लें, हिस्ट्री देखें, मुझे जी खाना नहीं मिल रहा, उसको मुशक्ति दिया हुआ है, आपने घर से खाने उसके आते हैं, 6 कमरे गिरा के उसको आपने वो मशीन दी हुई है, एक्सरसाइज मशीन दी हुई है, साइकिल दिया हुआ है। क्या चाहते हैं वो जेल में और क्या करें? किसी कैदी को मशीन मिली एक्सरसाइज वाली? आज राना सनाउल्लाह साहब के बयान पे भी मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये कैसी बातें करते हैं। अफसोस है आपको, बिल्कुल आपको ऐसी बातें नहीं जेब देती। उसने झूठे मुकदमे किए, वो ये सजा भुगत रहा है, ये मकाफात अमल की। अभी तो साद रफीक जितनी सजा उसने पूरी नहीं की। साद रफीक ने जेल अच्छी नहीं काटी। साद रफीक की सजा अभी खत्म होगी, फिर सलमान रफीक की आएगी, फिर शाहिद खकान अब्बासी की सजा आएगी, फिर राना सनाउल्लाह की सजा आएगी, फिर जनाब इनको सबको जितने मुस्लिम शहबाज, नवाज, मरियम, सबकी सजाएं एक एक पूरी करके ये 25 साल से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आराम से जेल काटिए, रोजाना आप खबरें उसकी कैसे पढ़ते हैं? आराम से होती तो उधर दाढ़ी रख के बैठा होता, अल्लाह अल्लाह कर रहा होता। उसको वहां भी सारी सहूलतें आपने दी हुई हैं। ये आपकी कमजोरी है। उसने कोई दलेरी से नहीं काटी। आपने उसको जेल होती है, चाहे सोना भी खिला दो, मुर्गा भी खिला दो, आप उसको मुर्गे चरगे सारा कुछ खिला रहे हैं। सब पता है हमें, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। सारी दुनिया को पता है कि इमरान रो रहा है जेल में, रो रो के जेल काट रहा है, मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, मुझे बाहर निकालो। कभी अंदर से आवाज़ आती है, उसके अपने अमीन गंडापुरी उसके साथ धोखा कर रहे हैं। उसने तो कहा है पाकिस्तान को आग लगा दो, मुझे निकालो। आप कहते हैं जी उसने दलेरी से काटी है। मैं नहीं मानता। आप नाजरीन कारीन, आप इन चीज़ों के ऊपर कमेंट्स करें। मरियम नवाज अपने नाम की तख्तियाँ लगाए कि ना लगाए? नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, उसकी तख्ती लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? और राना सनाउल्लाह ने बयान ये ठीक दिया है या गलत दिया है? आप कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।